جب کارگل کے محاذ پر افواج پاکستان کے بہادر سپاہی عسکری قیادت کے غلط فیصلوں کا خراج اپنے لہو سے ادا کر رہے تھے تو فور مین شو کے ایک اہم کردار معافیا مانگنے پر آ گئے اور اٹھتے بیٹھتے یہی کہنے لگے، تمہیں رب کا واسطہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مگر اب دعاؤں کا وقت ہے۔ معافیا مانگنے والے یہ کمانڈر کون تھے اور آخر ایسا کیا ہوا کہ سری نگر فتح کرنے کا دعویٰ کرنے والے معافیا مانگنے پہ آ گئے؟ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پاکستان کا سرکاری موقف تو یہی رہا کہ کارگل کی چوٹیوں پر پاک فوج نہیں بلکہ کشمیری مجاہدین لڑ رہے تھے، لیکن کیا دنیا نے یہ موقف تسلیم کیا؟ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز جو ڈی جی ملٹری آپریشنز رہے اور کارگل آپریشن کے وقت ISI میں ڈائریکٹر انالیسس تھے، انہوں نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پوری لڑائی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ جنرل شاہد عزیز بتاتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار ملٹری آپریشنز میں بریفنگ کے لیے گئے تو DGMO لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء نے بتایا کہ پہلے دن سے ٹیپ پر ریکارڈ کیے ہوئے پشتو پیغامات وائرلیس پر چلائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تصور قائم ہو کہ یہ سب کام مجاہدین نے ہی کیے ہیں۔ جنرل شاہد عزیز یہ سن کر حیران ہوئے اور کہا کہ یہ بات کیسے چھپائی جا سکتی ہے؟ جب لڑائی ہوگی تو کچھ ہمارا سامان ان کے قبضے میں جائے گا، کچھ قیدی اور کچھ شہیدوں کے جسم بھی۔ مجاہدین والے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے GHQ سے پیغام بھیجا گیا کہ فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کے دستے فوجی وردی کے بجائے سول لباس میں اگلے مورچوں پر بھیجے جائیں اور انہیں اپنا سروس کارڈ آویزاں کرنے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ ان احکامات سے نہ صرف فوجی جوانوں کا موریل ڈاؤن ہوا بلکہ ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ معروف صحافی نسیم زہرا اپنی کتاب فرام کارگل ٹو کو میں لکھتی ہیں کہ جب پاکستانی حکومت نے کارگل آپریشن کی ذمہ داری مجاہدین پر ڈال دی تو کشمیری مجاہدین کے ایک وفد نے ISI حکام سے ملاقات کر کے گلہ کیا کہ آپریشن کوہ پیما کے ذریعے ان کی بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے ان کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ جب ان مجاہدین نے وزیر اعظم سے مل کر یہی شکوہ کیا تو وزیر اعظم نے انہیں تسلی دی کہ ان کا نام کشمیر آزاد کروانے کی قومی جدوجہد میں لیا جا رہا ہے اور اگر آپریشن کامیاب رہا تو کامیابی کا کریڈٹ بھی انہیں ہی جائے گا۔ ایک طرف دفتر خارجہ GHQ کی دی ہوئی لائن سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا اور سفارتی سطح پر مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ افواج پاکستان کا اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں، تو دوسری طرف بعض فوجی حکام نے آپریشن کوہ پیما کا کریڈٹ لے کر سویلین حکام کو سفارتی سطح پر انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا۔ امریکی دفتر خارجہ نے پاکستان سے اپنی فوجی دستے واپس بلانے کا مطالبہ کیا تو ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ طارق الطاف نے امریکہ کے پاکستان میں سفیر ولیم میلم سے شدید احتجاج کیا اور پوچھا کہ امریکہ نے پاکستانی فوج پر کارگل میں لڑائی کا الزام کیوں عائد کیا ہے۔ امریکی سفیر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود تمہاری فوج کہہ رہی ہے۔ اس بات کا پس منظر یہ تھا کہ چند روز قبل DG ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل احسان الحق نے مغربی ممالک کے ڈیفنس اتاشیز کو آپریشن کوہ پیما پر بریفنگ دینے کے لیے مدعو کیا۔ DGMI میجر جنرل احسان الحق اور DGMO لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء کی بریفنگ سے مغربی ممالک کے فوجی افسروں نے یہ تاثر لیا کہ کارگل میں مجاہدین نہیں بلکہ پاک فوج لڑ رہی ہے اور اپنے ممالک کو بریفنگ سے متعلق رپورٹ بنا کر بھیج دی۔ یوں پاکستان کا سرکاری موقف محض مذاق بن کر رہ گیا۔ پاکستان میں کنفیوژن اور ابہام کی بہتات تھی تو دوسری طرف بھارت کا موقف ہی نہیں مقاصد بھی بہت واضح تھے۔ بھارت ایک طرف عالمی برادری کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے تو دوسری طرف کارگل اور دراس کی چوٹیاں واپس لینے کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی سرکار عدم اعتماد کے باعث گر چکی تھی، انتخابات سر پر تھے اور کارگل کی چوٹیاں لیے بغیر چناؤ جیتنا ممکن نہ تھا۔
واجپئی نے 25 مئی کو پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے کہہ دیا، بس اب معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا، پاکستان کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کارگل کی مہم جوئی کے ذریعے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ واجپئی کے ٹیلی فون کے بعد اگلے ہی روز بھارتی فضائیہ نے کارگل اور دراس سیکٹر میں خوفناک بمباری کا آغاز کر دیا۔ آپریشن وجے کے دوران افواج پاکستان نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے اور ایک بھارتی طیارے کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ نک چیتا کو گرفتار کر لیا گیا، جنہیں چند روز بعد ریڈ کراس کے ذریعے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی طیارے گرا کر اپنی قوم کا موریل وقتی طور پر تو بلند کر لیا، اور نواز شریف نے بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ جہاز بھیجو گے تو یہی حشر ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب پاکستانی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ بلا شبہ کارگل میں لڑنے والے بہادر اور غیور سپاہی اب بھی ہمت و شجاعت کی لازوال داستانیں رقم کر رہے تھے، مگر حالات انتہائی غیر موافق ہو چکے تھے۔ بھارت انتہائی جدید بوفور توپیں میدان میں لے آیا، 100 سے زیادہ جنگی جہاز اس لڑائی میں جھونک دیے گئے۔ رفتہ رفتہ پاکستانی فوجیوں کی سپلائی لائن منقطع ہونے لگی، کیونکہ ہمارا سرکاری موقف تو یہ تھا کہ کارگل کی چوٹیوں پر مجاہدین لڑ رہے ہیں، تو پاکستان کی فضائیہ انہیں کیسے کور دے سکتی ہے؟ پھر یوں ہوا کہ ناقابل شکست سمجھی جانے والی پوسٹیں ایک ایک کر کے گرنے لگی۔ کنفیوژن کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں کارگل سیکٹر سے آنے والے غازیوں کا استقبال کرتے ہوئے پائے جاتے، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج سے چھینا گیا اسلحہ ملاحظہ کرتے دیکھے جاتے، تو دوسری طرف دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن اپنے شہید فوجیوں کے جسد خاکی وصول کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ GHQ حکام نے انہیں یہ بتانے پر لگا رکھا تھا کہ کارگل پر پاک فوج نہیں بلکہ مجاہدین لڑ رہے ہیں اور مرنے والوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی فوج کے آپریشن وجے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پاکستان نے 2 طرفہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو دلی بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ بھارتی ہم منصب جسونت سنگھ سے ملاقات کر کے بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے قائل کریں۔ وزیر خارجہ سرتاج عزیز 12 جون کو بھارت پہنچے تو ایک نیا دھماکہ ہو گیا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں 25 مئی کو اہم ترین اجلاس ہوا تو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف چین میں تھے۔ اگلے روز CGS لیفٹیننٹ جنرل عزیز احمد خان نے ٹیلی فون کر کے آرمی چیف کو اس اجلاس کی روداد سے آگاہ کیا۔ 29 مئی کو جنرل عزیز اور جنرل پرویز مشرف نے ایک بار پھر ٹیلی فون پر بات کی۔ بھارتی خفیہ اداروں نے یہ دونوں ٹیلی فون کالز ریکارڈ کر لی اور گفتگو کا متن 11 جون کو جاری کر دیا۔ یعنی 12 جون کو وزیر خارجہ سرتاج عزیز دلی پہنچے تو مشرف اور عزیز لیکس کے چرچے اخبارات میں چھپ چکے تھے۔ بعض اخبارات نے اس گفتگو کا متن مکالمے کی صورت میں شائع کیا۔ مثلاً جنرل عزیز خان نے ٹیلی فون ملاتے ہی کہا، ہیلو دس از پاکستان، گیو می روم نمبر 83315۔ ہیلو عزیز، پرویز مشرف نے لائن پر آتے ہی کہا اور پھر پوچھا کہ کیا صورتحال ہے۔ جنرل عزیز نے کہا، ہم نے اسے یعنی نواز شریف کو بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو پھر وہ کہنے لگا جب مجھے کارگل آپریشن کے بارے میں 7 روز قبل بتایا گیا ہے تو کور کمانڈرز کو کب بتایا گیا ہوگا۔ حالانکہ اس آپریشن میں کامیابی کا سارا دار و مدار مکمل رازداری پر ہے۔ یہ ٹیلی فون کالز لیک ہونے سے بھارت ہی نہیں پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستانی فوج نے وزیر اعظم سے اجازت لیے بغیر کارگل آپریشن لانچ کیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف ان مشکل ترین لمحات میں بھی اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے 24 جون کو اگلے مورچوں پر جا پہنچے۔ وزیر اعظم C-130 طیارے کے ذریعے اسکردو ایئرپورٹ پر اترے، FCNA ہیڈ کوارٹر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 30 منٹ کا سفر طے کیا اور پھر جیپ کے ذریعے 15 منٹ کا فاصلہ طے کر کے اگلے مورچوں پر لڑ رہے جوانوں کے پاس جا پہنچے۔ وزیر اعظم کو اپنے درمیان دیکھ کر فوجیوں کے چہرے کھل اٹھے اور فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ واپسی کا سفر
پھر اسی طرح طے کیا گیا۔ نسیم زہرا کی کتاب فرام کارگل ٹو کو کے مطابق وزیر اعظم سکردو CMH میں زخمی فوجیوں کی عیادت کرنے کے بعد واپس C-130 طیارے میں سوار ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ جنرل پرویز مشرف کارگل میں زخمی ہونے والے فوجیوں کے لیے مالی امداد کی بات کریں گے، مگر انہوں نے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک جرنیل کا نام لیتے ہوئے درخواست کی کہ اسے فلاں پبلک کارپوریشن کا سربراہ لگا دیا جائے۔ بھارتی فضائیہ کی شدید بمباری کے نتیجے میں جون کے آغاز میں ہی پسپائی کا سفر شروع ہو چکا تھا، مگر آپریشن کوپیما کے منصوبہ ساز ابھی تک حالت انکار میں تھے۔ تولو لنک پوسٹ جو 4 جون کو چھن گئی، کمانڈر FCNA نے 10 دن تک یہ خبر GHQ سے چھپائے رکھی۔ کمانڈر FCNA میجر جنرل جاوید حسن جو بہت بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے اور 4 مین شو کے ہیرو تھے، دیکھتے ہی دیکھتے زیرو ہو گئے۔ میجر جنرل جاوید حسن بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر حواس باختہ ہو گئے اور ایک میٹنگ کے دوران ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، لیکن یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ لیکن یہ کوئی معمولی بھول چوک نہ تھی، اس غلطی نے افواج پاکستان کے 300 بہادر جوانوں کی زندگیاں نگل لیں۔ پاکستان صفاتی سطح پر تنہا ہو چکا تھا۔ امریکہ ہی نہیں، چین نے بھی کھل کر ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تناؤ بڑھ رہا تھا۔ اب 2 ہی راستے تھے، یا تو پاکستان اپنی فضائیہ کو بھارت کے مقابلے میں لے آئے اور جوہری صلاحیت کے حامل دونوں ملک کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر باعزت واپسی کا راستہ تلاش کیا جائے۔ کارگل آپریشن کے دوران وفاقی وزیر راجہ ظفر الحق نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایٹم بم چلانے کی دھمکی دی تو بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے بھی اسی لب و لہجے میں جواب دے دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے تنگ گلی سے نکلنے کے لیے 15 جون کو کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلایا تو شرکا پھٹ پڑے۔ ایک وفاقی وزیر نے کہا، فوج یہ سوچے سمجھے بغیر کھمبے پر چڑھ گئی ہے کہ نیچے کیسے اترنا ہے۔ نیول چیف نے بھارتی فوج کی طرف سے پاکستان کی سمندری حدود بلاک کیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایڈمرل فصیح بخاری جو اپنی بیوی کی علالت کے باعث 15 دن سے انگلینڈ میں تھے، انہوں نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس آپریشن کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا ہم ان اجاڑ چوٹیوں کے لیے جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں جو چند ماہ بعد سردیاں شروع ہونے پر ہمیں ویسے ہی خالی کرنا ہے؟ 25 جون کو نواز شریف آخری کوشش کے طور پر بذات خود چین چلے گئے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اچانک دلی لینڈ کر کے واجپئی سے ملنے کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور چینی حکام نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو کشیدگی کو کم کیا جائے اور شملہ معاہدے کے مطابق دونوں فریق لائن آف کنٹرول کا احترام کریں۔ 2 جولائی کو وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا۔ ایک بار پھر نیول چیف اور ایئر چیف نے کارگل آپریشن پر تنقید کی تو جنرل پرویز مشرف نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل پرویز مہدی قریشی کو ڈرپوک آدمی قرار دے دیا۔ پرویز مشرف اب بھی ناکامی کا اعتراف کرنے کو تیار نہ تھے اور انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کی شدید بمباری کے باوجود 35% پوسٹیں ابھی تک ہمارے پاس ہیں۔ بالفاظ دیگر تب تک 65% پوسٹیں چھن چکی تھیں۔ وفاقی وزیر اسحاق ڈار نے پرویز مشرف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو مطلوبہ فنڈز مہیا کر دیے جائیں تو کیا آپ کشمیر فتح کر سکتے ہیں؟ پرویز مشرف نے کہا، کارگل اور کشمیر کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ایک اور آپشن دیتے ہوئے کہا، چلیں کشمیر چھوڑیں، آپ سیاچن پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ پرویز مشرف نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ پاکستان کو سیاچن پر قبضہ برقرار رکھنا بہت مہنگا پڑے گا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا باقی رہ گئی چوٹیوں پر قبضہ برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ پرویز مشرف نے کہا، اگست یا ستمبر میں برف باری شروع ہو جائے گی اور ہمیں یہ چوٹیاں خالی کرنا پڑیں گے۔ یہ اجلاس 2 جولائی کو ہو رہا تھا، یعنی باعزت واپسی کا راستہ تلاش نہ کیا جاتا تو بھی اگلے ماہ رسوائی اور پسپائی کا سفر شروع ہونا تھا۔ نواز شریف نے مخدوش صورتحال کے باعث امریکی صدر کلنٹن سے ملاقات کر کے کارگل سے واپسی کے معاہدے پر دستخط کیوں کیے؟ کیا نواز شریف اپنی مرضی سے امریکہ گئے یا پھر جنرل پرویز مشرف نے انہیں امریکہ جا کر باعزت واپسی کی راہ ہموار کرنے پر قائل کیا؟
اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز کی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز اور معروف صحافی اور تجزیہ نگار نسیم زہرا کی کتاب فرام کارگل ٹو کو اس وقت کے اخبارات اور آرٹیکل سے استفادہ کیا گیا ہے۔